والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لائق صد تکریم، سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کے بندے، ایمان والے، قرآن والے، اللہ سے ڈرنے والے، رونے والے، گڑ گڑانے والے، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل میں ایک خلش رہتی، ڈرتے رہتے ہیں، اور اس ڈر میں وہ اور بھی روتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، مالک جتنی کوشش کر سکے یا اللہ ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ یہ خلش رہتی ہے، پتہ نہیں یہ عمل اللہ ذوالجلال نے شرف قبولیت سے نوازا ہے یا نہیں نوازا۔ ایک بہت بڑی نیکی، دعا کیجئے جو تیاری کر چکے ہیں یا جو کر رہے ہیں، یہ قربانی کا موقع اللہ ذوالجلال سنت کی اس ادائیگی کو ہم سب سے قبول و منظور فرمائے۔ ایک شخص اہتمام کرے، اور آج کل کے دور میں کتنی مشکل سے مکمل اہتمام ہو، قربانی بھی ہو، اس سے بڑی محرومی کیا ہے کہ وہ جس انداز سے بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہو، میرا اللہ اس کی نیکی کو قبول ہی نہ فرمائے۔ اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کو ایسے اسباب تلاش نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے کسی بھی نیکی کو میرا اللہ نواز دیتا ہے، شرف قبولیت سے نواز دیتا؟ اسے ڈھونڈنا نہیں چاہیے کون سے وہ کام ہیں اللہ ذوالجلال اس کی کسی بھی نیکی کو پھر قبول نہیں فرماتا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات، اگر میں اور آپ پسند کرتے ہیں کسی بھی نیکی کو میرا اللہ قبول فرما لے، اپنی نیت کو خالص بنا لیجئے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن النسائی میں 3140 نمبر روایت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا۔ میرا اللہ کوئی بھی نیکی قبول نہیں فرماتا جب تک نیکی کرنے والا اس نیکی کو خالص اللہ کے لیے نہیں بنا لیتا۔ وَاقْتُبِيَ بِهِ وَجْهُ، اسے صرف ایک ہی تلاش ہوتی ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، میری اور آپ کی نیکیاں وہ ذاتی ہوں، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہوں۔ ہمارا رجحان کیسا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں اپنی اس نیکی سے؟ ہمارے دل کا میلان کس جانب ہوتا ہے؟ اگر تو ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ توفیق دینا، نیکی کی ہی توفیق دینا، وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، نیکی کی توفیق بھی دینا اور اس نیکی کو اپنے لیے خالص بنانے کی بھی توفیق دینا، کیونکہ یہ منظر تو نہیں دیکھا جا سکے گا نا روز قیامت۔
میرا اللہ پوچھے گا، آنے والا آئے گا، کیا لائے ہو؟ یا اللہ، زندگی بھر قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اور بہت خوبصورتی سے پڑھتا تھا، لوگ بھی خوش ہوتے تھے، سنتے تھے۔ یہ منظر کیسے برداشت ہوگا کہ مالک الملک فرمائے کذبت، جھوٹ بولتے ہو؟ قرآن پڑھا تھا تو نے، تلاوتیں کی تھی تو نے، لیکن صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کیا کمال کا قاری ہے۔ لوگوں نے قاری بھی کہا، لوگوں نے بہت سے جملے بھی بولے۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات بھلا برداشت ہو سکے گی؟ مالک الملک سوال کرے کیا لائے ہو؟ کہنے والا کہے یا اللہ، مال تو نے دیا تھا، تیری امانت تھی، دونوں ہاتھوں سے میں نے تیرے راستے میں لوٹا دی، جب بھی موقع ملا، کبھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ میرا اللہ فرمائے کذبت، جھوٹ بولتے ہو؟ مال لگایا تھا تو نے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن خواہش تو ایسی تھی نا کہ لوگ سمجھے کیا کمال کی سخاوت ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، بس لگایا جاتا ہے۔ وہ لوگوں نے بہت کچھ کہا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جملہ آسان ہوگا سننا؟ میرا اللہ پوچھے کیا لائے ہو؟ یا اللہ، سب کچھ تو قربان کیا تھا، ایک جان تھی وہ بھی تیرے راستے میں قربان کر دی۔ میرا اللہ فرمائے کذبت، جھوٹ بولتے ہو؟ تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ کہیں کیا کمال کی شجاعت اور بہادری ہے۔ لوگوں نے بولا، بہت کچھ بولا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ایسی محرومی سے بچائے، میں اور آپ اس بات میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم اپنے عمل کا رخ کریں اللہ ذوالجلال کی رضا کی جانب۔ اسی لیے مالک الملک قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ اگر یہ بات پسند کرتے ہو کہ میرا اللہ شرف قبولیت سے نواز دے، ریاکاری سے بچیے، دکھلاوے سے بچیے، اللہ کی رضا کو اختیار کیجئے۔ بشری تقاضا ہے، خیال آ جائے یہ پڑھ لیا کیجئے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کب کسی نیکی کو قبول نہیں کیا جاتا؟ جب کوئی شخص منہ موڑ لیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں 2697 نمبر، صحیح مسلم 1718 نمبر روایت، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ وہ کام جو شریعت سے ثابت نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے منہج کے مطابق نہیں ہے، اللہ ذوالجلال اسے شرف قبولیت سے نہیں نوازتے۔ دین وہ ہے اور کامل دین وہ ہے جو لے کر کے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کسی نیکی کو اختیار کریں اخلاص کے ساتھ، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے تلاش کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس عمل کو کیسے اختیار کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس نیکی کو کیسے انجام دیتے تھے؟ میرا اللہ قبول فرماتا ہے نیکی کو، کب قبول فرماتا ہے؟ جب میرے اور آپ کے دل میں اللہ ذوالجلال کا خوف ہوا کرتا ہے، تقوی ہوا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ آج کے دن جو اس قدر عظمت والا دن ہے، کتنا ہی خوبصورت ہو، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے۔ زبان سے تو انسان بولتا ہی رہتا ہے، دل سے پوچھئے اللہ کا خوف کتنا ہے، دنیا کا خوف کتنا ہے، اور جہاں دنیا داری کا اندیشہ ہو وہاں میرا اہتمام کیسا ہوتا ہے، جہاں اللہ کی ناراضی کا خطرہ ہو وہاں میرا اور آپ کا رویہ اور انداز کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ جس دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، اس کی نیکی، اس کا عمل اسی حساب سے میرا اللہ نواز دیا کرتا ہے، شرف قبولیت سے نواز دیا کرتا ہے۔ اگر میں پسند کرتا ہوں میرا عمل، میری نیکی، میرا اللہ اسے نواز دے، شرف قبولیت سے نواز دے، دل کی خلش نہیں جاتی ہے، نہ جانے اللہ قبول فرمائے یا رد فرما دے۔ مجھے دیکھنا چاہیے جتنا رزق حلال ہوتا ہے میرا اللہ نواز دیتا ہے، شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو بالکل اس بات کا اہتمام نہیں کرتا، بس پکڑے جاتا ہے، اہتمام نہیں ہے حرام کا، حلال کا، میرا اللہ جب کمائی حرام کی ہوتی ہے پھر کوئی بھی نیکی میرا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، یہاں سے اہتمام کر کے سفر کر کے بیت اللہ میں پہنچنا۔ خوش نصیب ہے نا جو پہنچے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کے دربار میں حاضری، گھر میں حاضری، اور زبان پہ یہ ترانے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں تیرے گھر پہ آ گیا ہوں، لا شریک لک لبیک، صرف حاضر نہیں ہوا، میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مالک خالق تو ہے، رازق تو ہے، داتا تو ہے، بگڑی بنانے والا تو ہے، خوشی تیرے ہاتھ میں، غمی تیرے ہاتھ میں۔ ایسے جملے بھی، اور پھر ایسا لباس پہن کر کے جنہی دو چادروں میں انسان اسی انداز سے رخصت ہو جاتا ہے، پراگندہ حال ہو، بول رہا ہو، لیکن آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، ہزاروں میل بھی چل کے آئے ہو تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ اس وقت جب اس کا رزق، کمائی حلال کی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم 1015 نمبر روایت، الرجل یطیل السفر، جب بندہ سفر میں ہوتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا۔ یہ سفر میں ہے، اشعث اغبر، اس کا پراگندہ حال ہے، یہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا رب یا رب۔ اللہ ذوالجلال کو جب اس کا بندہ آواز دیتا ہے، میرے اللہ کی رحمتیں تو کس طرح برسنے لگتی ہیں، لیکن اس کی حالت یہ ہوتی ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، کھانا بھی حرام کھا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پینا بھی حرام کیا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے میرا اللہ نواز دے، شرف قبولیت سے نواز دے۔ لائق صد تکریم
سامعین مکرم، اللہ ذل جلال سے دعا کیجئے مالک الملک ہمیں یہ فکر نصیب فرمائے، ہم رزق حلال کمانے والے بن جائیں اور اپنی کمائی کے معاملے میں اور احتیاط کرنے والے بن جائیں۔ اگر دل میں یہ خلش رہتی ہے، میرا اللہ نہ جانے اس نیکی کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے، جہاں اخلاص ہو، ریاکاری سے اجتناب ہو، سنت کا اہتمام ہو کہ میرا ہر عمل ہو سنت نبوی کے مطابق ہو، جہاں کمائی حلال کی ہو، وہاں میرے معاشرے کا ایک رخ یہ بھی ہے، میں اور آپ جب خوشی ملتی ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، کرسی ملتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، انسانی فطرت ہے، انہو لفرح فخور، خوشی میں بہت سارے ایسے قدم اٹھا جاتا ہے کرسی کے نشے میں، طاقت اور غرور کے نشے میں، کبھی کبھی یہ ایسے قدم اٹھا جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی کرتا ہو میرا اللہ پھر اس کے سجدے بھی قبول نہیں فرماتا۔ سنن النسائی 5670 نمبر روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 یوما، کرسی کے نشے میں، عہدے کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں، اپنے سٹیٹس کے نشے میں، حالانکہ اصل اس کی بڑائی تو یہ تھی کہ اللہ ذل جلال کے دین کے ساتھ جڑ جائے، مسجد کے ساتھ جڑ جائے، لیکن معاشرے کی زبان یہ ہے، کبھی کبھی یہ بولتا ہے یہ رائل فیملیز ہیں، یہاں پہ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، اس نے شراب ایک دفعہ پی ہے 40 دن تک اللہ اس کے سجدے بھی قبول نہیں فرماتا۔ اپنی محفلوں کو دیکھیے، اپنی خوشیوں کو دیکھیے، اپنی اداؤں کو دیکھیے۔ اللہ ذل جلال نے اگر اپنے گھر کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان کی فکر دی ہے، خوش ہو جائیے۔ اور اگر معاشرے میں اللہ ذل جلال نے کرسی دی ہے، مال دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مال کوئی بری چیز نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دونوں ہاتھوں سے لگا رہے تھے، رب کے نبی نے فرمایا تھا عثمان تیرا حیا بھی اللہ کو قبول ہے، تیری یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے جنت میرے اللہ نے اس کے لیے پکی کر دی ہے۔ مال بری چیز نہیں ہے، لیکن برا کب ہو جاتا ہے؟ وہ مال کہ گردن میں سریا آ جائے، تم اس مال کو لگاؤ، اللہ کی بغاوت میں لگاؤ، اللہ کی نافرمانی میں لگاؤ۔ یہ جس کو بھی طاقت کا غرور کا نشہ ہو جاتا ہے نا، کبھی دیکھا کرو فرعون کا انجام کیسا ہوا تھا، قارون کا انجام کیسا ہوا تھا۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مثالیں زندہ رکھنے کی اور زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس مالک نے مال دیا ہو، عہدہ دیا ہو، کرسی دی ہو، ہم اور زیادہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آگے بڑھنے والے بن جائیں۔ اگر دل میں یہ خلش رہتی ہے، نہیں میرا اللہ شرف قبولیت سے نوازے یا نہ نوازے، عموماً جب مال آتا ہے، عہدہ آتا ہے، کرسی آتی ہے، ہم ایک دوسرے سے حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بھئی اس کو اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ کے اندازے ہیں، وہ جس کو چاہے نواز دے، جس سے چاہے چھین لے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اس کو اللہ نے نوازا ہے، حسد کا شکار نہ ہو جائیے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو راکھ نہ کیجئے، خود بھی جلتے رہو گے، اپنی نیکیوں کو بھی جلاتے رہو گے۔ دعا دے دیجئے، برکت کی دعا دے دیجئے، اور اپنے لیے اپنے رب سے مانگ لیجئے۔ سنن نبی داود میں 4903 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والحسد، آپ کا بھائی ہے، اسے اللہ نے نوازا ہے،
اپنے آپ کو حسد کی آگ میں نہ جلائی، بچ جاؤ۔ یہ دل ہی دل میں جو تم جلتے رہتے ہو، یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، حسد کی آگ آپ کی نیکیوں کو بھی کھا جایا کرتی ہے۔ اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو جہاں یہ فکر نصیب فرمائی ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ قبول و منظور فرمائے، وہاں نیکیوں کو حسد سے بھی آگ لگ جاتی ہے۔ عہدے اور کرسی کے نشے میں جب میں اور آپ ظلم کر جاتے ہیں، یہ ظلم بھی میری اور آپ کی نیکیوں کو اس طرح ہی کھا جایا کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم 2581 نمبر روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ کہا وہ ہے من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہم جو سمجھتے ہیں غریب وہ ہے مال و متاع نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، ڈالرز کی جھنکار نہیں ہے، دینار کی ریل پیل نہیں ہے، ہاں وہ غریب ہے، پراپرٹی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ، آئے گا اللہ کے دربار میں، آئے گا، نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، قربانیاں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کرسی تو اللہ نے امانت دی تھی، اس کا ڈیرا تھا، اس کے پاس عہدہ تھا، لیکن یہ ظالم کسی غریب کو گالیاں نکالتے ہوئے پرواہ نہیں کرتا تھا، کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہی نہیں تھا۔ طاقت کا نشہ تھا، عہدے کا نشہ تھا، کرسی کا نشہ تھا، یہ ظلم۔ اللہ کی عدالت تو میرے بھائیو اللہ کی عدالت ہے۔ یہاں پہ تو بہت کچھ انسان خرید لیتا ہے نا، بس روپیہ ہونا چاہیے، پاور ہونی چاہیے، وہاں اللہ کی عدالت ہے جہاں انصاف اور انصاف ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیسی محرومی ہوگی اس بندے کی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے لیکن اس نے ظلم کیے ہوں گے، غریب بھی سامنے کھڑے ہوں گے، وہاں اور تو کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں ہوں گی، جس پہ اس نے زیادتی کی ہوگی اس کی نیکیاں اس کو بدلے میں دی جائیں گی۔ حق والے اور بھی کھڑے ہوں گے، اس نے ظلم ہی اتنا کیا ہوگا، برا بھلا اتنا بولا ہوگا، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، جو حق لینے والے ہیں ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور نیکیاں ختم ہی نہیں ہوں گی، گناہ سر پہ ڈال کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اللہ ذو الجلال جہاں مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائی ہے مالک الملک کہ ہمیں فکر ہو اللہ ہماری نیکی کو قبول فرمائے، وہاں یہ فکر بھی ہو اگر اللہ نے عہدہ دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے کرسی دی ہے، کبھی بھی یہ جرت نہ ہو کہ کمزور کو کمزور سمجھ کے اس پہ ظلم کر دیا جائے۔ جملہ بھی بولیے، احتیاط سے بولیے، شفقت سے بولیے، محبت سے بولیے، بالخصوص جو ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں۔ نوکر تھا نا، 10 سال خدمت کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ خدمت رسول اللہ 10 سنین، 10 سال خدمت کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اف بھی نہیں کہا، کبھی نہیں پوچھا یہ کیوں کیا ہے، کبھی نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال کرنا، اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ مثالی اخلاق، شفقت اور ہمدردی کا معیاری نمونہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ وہ بندہ جو رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہے، اور کبھی کبھی تو ہم ایسے بول جاتے ہیں
مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے بھئی، اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں، کبھی اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ہم یوں اپنی زبان سے اظہار کر جاتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہے تو مجھے کیا اس سے لینا دینا. رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے. رشتہ داری جو جوڑتا ہے، من وصلنی وصلہ اللہ. آپ نے برداشت کے ساتھ، آپ کا بھائی ہے، طبیعت کے خلاف بول رہے اس نے، لیکن رشتہ دار ہے، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہو، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا. ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو توڑ دیتا ہے، رشتہ داری کو سمجھتا نہیں ہے، تعلق توڑ لیتا ہے، اس کا اللہ ذوالجلال سے بھی تعلق ٹوٹ جایا کرتا ہے. جس سے یہ فکر لگی ہوئی ہے نا کہ میرا اللہ میری نیکی کو شرف قبولیت سے نواز دے، دل کی یہ خلش جاتی نہیں ہے، اسے یہ دھیان سے دیکھنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مسند احمد کی روایت، ان اعمال بنی آدم، نیکیاں اللہ کے ہاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن فلا تقبل عمل قاطع الرحم، جو رشتے داری کو توڑنے والا ہے، قطع تعلقی کرنے والا ہے، میرا اللہ اس کی نیکیوں کو بھی قبول نہیں فرماتا. بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے ردو ہذین حتی یصطلح، لے جاؤ جب تک اس کے دل کا کوڑ ختم نہیں ہو جاتا، میں اس کی تہجدیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو ان اسباب سے بچائے جن کی وجہ سے میرا اللہ کسی کی نیکیوں سے بھی اپنی نظریں پھیر لیا کرتا ہے، اور ان طریقوں کو صدق دل کے ساتھ دل سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. جب انسان نیکی کرتا ہے، میرا اللہ اس کی نیکی کو قبول فرمایا کرتا ہے، اخلاص نصیب فرمائے، ریاکاری سے بچائے، سنت نبوی کے مطابق ہر نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حلال کمائی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے. جس کو اللہ نواز دے اس کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور حسد جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے رشتہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.